میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے اندر سورہ احزاب اس کی آیت نمبر 6 جو ہے نا وہ تلاوت کی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہے۔ اولا کا معنی قریب بھی جو نا وہ ہے، تفاسیر کے اندر لغت کے اندر کہ اولا کا معنی قریب بھی ہوتا ہے۔ اگر قریب لیا جائے تو پھر یہی ہے کہ حضور مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ انسان اپنی جان کے بھی اتنا زیادہ قریب نہیں جتنی حضور جو ہے وہ اپنے امتی کے قریب ہیں۔ اور اگلا حصہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی ازواج جو ہیں، اس نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ کتنا بڑا شرف ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں یہ اصول یاد رکھو، جس کو جتنی عزتیں ملی ہیں در رسول سے ہی ملی ہیں۔ جس نے بھی در رسول کو چھوڑ کے عزت ڈھونڈنی چاہی، خدا کی قسم وہ ذلیل ہو گیا ہے۔ ایک خاتون کے نکاح سے پہلے اس کا معاملہ کچھ اور تھا، اس کے معاملات زندگی کے، اس کے معاملات جو نا وہ شہرت کے، مقبولیت کے اور پروٹوکول کے، جو بھی اس کو الفاظ دے لیں وہ کچھ اور تھے۔ لیکن جو ہی وہ میرے حضور کی زوجہ بنی تو اللہ تعالیٰ نے کیا پروٹوکول دیا، کیا شان عطا فرمائی۔ ایک لمحے پہلے نکاح کے ایجاب و قبول سے پہلے اس کا مقام کچھ اور تھا، لیکن جو ہی وہ حضور کے نکاح میں آئیں تو ایک اگلے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 22واں پارہ ہے کہ اے میرے نبی کی ازواج، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ حالانکہ عورتیں ہیں وہ بھی، فرمایا نہیں، پہلے تھی، لیکن جب نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہوگی اب تم کسی اور عورت کی طرح نہیں ہو سکتی ہو، اور عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی ہو۔ ذرا غور کریں کہ جب میرے نبی سے نسبت ہونے کے بعد خاتون جو ہے وہ دوسری خواتین سے الگ ہو جاتی ہے، اس کی شان الگ ہو جاتی ہے، وہ ان جیسی نہیں رہتی، تو پھر نبی انسانوں جیسے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نسبت والی چیز جو ہے نا وہ مقام حاصل کر جاتی ہے۔ اب دوسرے مقام پر دوسری نسبت دیکھیں، یہی آیت وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اب دوسرا ایک یہ کہ تم زمانے کی عورتوں سے بالکل بے مثل ہو گئی ہو، تم کسی عورت کے، اب کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، تم سب سے بڑھ کر ہو، تمہاری شان، تمہارا مقام دوسروں سے الگ تھلگ ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور دوسرا مقام ایک لمحے پہلے نہیں تھا، لیکن جو ہی میرے نبی کی زوجیت میں آئیں تو تمام مومنوں کی ماں کہلائیں، مومنوں کی ماں۔ اور آج جو مومن ہے وہ کبھی اپنی ماں کو بکواس نہیں کرتا، حلالی بیٹے کبھی ماؤں کے نافرمان نہیں ہوتے، ماں کی غیبتیں نہیں کرتے، ماں پر الزام تراشیاں نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے اسے کوئی حلالی کہتا ہے۔ پھر اپنے معاشرے میں نظر دوڑا لو، اگر کوئی ماں کو مار رہا ہو، کوئی ماں کے بارے میں غلط الفاظ بول رہا ہو، تو کیا آپ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تو جو میری ماں اماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں باتیں کریں میں اسے عزت دوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا۔ میں اس کے ساتھ گلے ملوں، صاحب میرا ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا۔ میری ماں جس نے مجھے شیر پلایا، جس نے مجھے بڑا کیا، جس نے مجھے پالا، اگر اس کی شان میں کوئی بات کرے تو مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتی، میں اس کا گریبان پکڑ لوں۔ تو یہ تو ماں، اس جیسی تو کروڑوں مائیں اماں عائشہ صدیقہ کی قدموں کی دھول پر قربان ہو جائیں۔ میرے ماں باپ اماں عائشہ صدیقہ کے قدموں پر قربان ہوں، تو جو اماں عائشہ صدیقہ کو ہی برا بھلا کہنے لگ جائے تو ہمارا پھر
کوئی بھی لگتا ہو رشتے میں، خدا کی قسم ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق دور دور تک بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ میرے نبی کی جو ازواج ہیں یہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور الحمدللہ مومن آج بھی اپنی ماؤں کا احترام کرتے ہیں، عزت سے نام بھی لیتے ہیں۔ جب ماں کا نام آتا ہے تو خدا کی قسم دل کے اندر ٹھنڈ ہی عجیب سی پڑتی ہے۔ ماں تو رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔